السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عالم اور آج میں ایک وشے لے کر آیا ہوں جو ہمارے نان مسلم بھائی اکثر سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا ہے، اس سے پہلے وجود میں نہیں تھا، محمد صاحب نے اس کی استھاپنا کی۔ تو آج اس وشے پر کچھ چرچا کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ ان کی دھارنا ہے ایسی کہ اسلام کی استھاپنا محمد صاحب نے کی 1400 سال پہلے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا ایسا ماننا ہو سکتا ہے، ایسا ان کو بتایا جاتا ہے ان کے سورس، ان کے مادھیموں سے، جو بھی یہ جو ان کے سورس ہیں، مادھیم ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں جانکاری کے لینے کے لیے۔ لیکن جو ہماری ریسورسز ہیں، اسلام کے جو دستاویز ہیں، اسلام کی جو کتابیں ہیں، ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا دھرم نہیں ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے اس سے پہلے سے اسلام دھرم ہے، اور اس آدھار پہ باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ جب بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مٹی سے، غار سے، تو جب بابا آدم نے اللہ کے سنگھاسن کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، تو اس پر اس کے چاروں پایوں پہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا تھا۔ یعنی اس وقت محمد صاحب بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے اسلام دھرم بھی تھا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام دھرم شروع سے ہے۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس کی استھاپنا محمد صاحب نے کی، جبکہ اسلام دھرم کی استھاپنا خود اللہ نے کی۔ جب ہمارے پیارے آقا معراج پر گئے، یعنی آسمانوں کی یاترا پر، جب اللہ نے انہیں یاد فرمایا اور ایک براق پر بیٹھ کر، جو ایک طرح کا جنت سے آیا ہوا ایک ایسا جانور تھا کہ جس کی بہت تیز رفتار تھی، اس پر سوار ہو کے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمارے پیارے آقا کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا گیا۔ تب ایک آسمان پر ہمارے پیارے آقا کو یہودی دھرم کی روح دکھائی دی، جو ایک بے حد ہی بوڑھے انسان کی شکل میں تھی، بیمار جیسا ہوتا ہے، اور اسلام دھرم کی روح دکھائی دی، جو ایک بے حد خوبصورت نوجوان، ایک نورانی شکل والے انسان کی شکل میں وہ دکھائی دی، اور مذہب اسلام کی جو روح تھی اس نے ہمارے پیارے آقا کی مبارک پیشانی بھی چومی، جو ہے خوش ہو کر کے۔ اور یہ بھی ایک واقعہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی روح ہے باقاعدہ اس مذہب کی، دین کی۔ اور ہندو دھرم میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کرشن جی کے، شری رام جی کے آنے سے پہلے ہندو دھرم نہیں تھا؟ ہندو ایسا مانتے ہیں تو بہت ہزاروں لاکھوں سال سے، شروع سے، اور ان کے جو اوتار ہیں وہ بہت بعد میں ایک ایک کر کے آئے تھے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی ان کا دھرم ہے یا نہیں ہے، یا پہلے سے یا بعد کا، یا کس نے بنایا کس نے، ٹھیک ہے بھی، جیسے ان کی وچاردھارا ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی پیغمبر، بہت سارے پیغمبر آتے چلے گئے جب ان کو اللہ نے بھیجا۔ اسلام دھرم میں ہی آئے سارے، 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک دن میں تو آ نہیں گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، نہ جانے کتنے ایسے بہت بڑے اونچے نام ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں۔ سب کا تو واقعہ، سب کا تو نام نہیں بتایا جا سکتا 1,24,000 کا، لیکن کچھ خاص ایسے بڑے ایسے نبی جن کے واقعے مشہور ہیں، گھٹنائیں مشہور ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کو جگہ دی ہے، ان کے واقعے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو وہ ہزاروں سال پہلے آئے، کوئی 3,000 سال پہلے آئے، ان سے بھی 1,000 سال پہلے آئے، کوئی ان سے 2,000 سال پہلے آئے، اس طریقے سے۔ اور ظاہر سی بات ہے سب مسلمان تھے۔ اور کچھ آیتیں بھی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں قرآن کی کہ پیارے آقا سے پہلے بھی اسلام تھا۔ ہاں، یہ ہے کہ
پیارے آقا پہ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا پہلے سے، لیکن جتنی باتیں قرآن کے اندر بتائی گئی ہیں اور جتنی پہلے سے جو کچھ بھرانتیاں پیدا ہو گئی تھی سماج میں، ان سب کو قرآن نے دور کیا اور ہمارے پیارے آقا کے مادھیم سے قرآن اترا۔ 1400 سال پہلے قرآن آیا، یہ مانا جا سکتا، یہ صحیح ہے، ستیہ ہے، لیکن چونکہ قرآن ایک اسلام دھرم کی کتاب ہے، تو کیوں اسلام دھرم تھا اور اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، تو قرآن لاسٹ میں آیا۔ 1400 سال قرآن کو ہو گئے، اور قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں پوری کر دیں، اور اسلام کو بہشت کے دن پسند کر ہم راضی ہو گئے۔ یعنی کہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہوا تھا، اور جب مکمل ہوا تو شروعات پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے، ظاہر سی بات ہے بہت پہلے شروعات ہو چکی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کے انویائیوں نے، جو ان کے فالوورس ہیں، یہ کہا تھا کہ آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ جو ان کے خاص فالوورس قریبی تھے، جو بالکل ساتھ رہتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ ایک ایشور کو مانتے تھے۔ اور ایک آیت ہے کہ آیت نمبر 121 سورہ بقرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، جواب میں انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایک دوسری آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت دی، مسلمان بنے رہنا میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تم اسلام ہی کی حالت میں مرنا۔ یہ آیت لی گئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132، سورہ نمبر 2۔ تو چونکہ حضرت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت ہے، پڑھنے کا ثواب بھی ہے، سننے کا بھی ثواب ہے، اور اس کا بتانے کا مقصد خاص یہ بھی رہا کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت پہلے آئے تھے، ہزاروں سال پہلے آئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسلمانیت کا ذکر، اسلام کا ذکر ہے، ان سے پہلے بھی ہے، قرآن نے جگہ دی ہے، اللہ نے آیتوں میں بیان کیا، تو اسلام ظاہر سی بات ہے پہلے سے تھا، تو اس میں ڈاؤٹ یا شبہ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ ہاں نبی آخری نبی ہے، اور قرآن کو 1400 سال ہو گئے، جو ایک آخری سندیش ہے اللہ کا، اس کے بعد کوئی نہ کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، اور جو کچھ ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ جو پہلی جو بھرانتیاں، جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہزاروں سال سے پیدا ہو جاتی ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سننے والا کچھ اور کہتا ہے، تو وہ سب چیزیں، بہت سی باتیں قرآن نے صاف کر دی کہ بھی نہیں ایسا معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو بس یہی بتانا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اسلام ایک نیا مطلب یہ 1400 سال ہی صرف اس کو ہوئے ہیں دین کو، اس سے بھی پہلے ایک سا وجود رہا ہے، وہ یہی بتانے کا مقصد تھا۔ باقی جو بھی آپ کسی کوئی رائے دینا چاہیں، بات کہنا چاہیں، تو آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں، اور بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی اس طرح کی باتیں لے کے آؤں، مطلب جو ہے اپنے دین کی بات رکھوں، اور جو غلط فہمی کوئی ایسی ہے تو دیکھو ہر کسی کی اپنی نالج ہے، ہر کسی کا اپنا بتانے کا اور سمجھنے کا نظریہ ہوتا ہے، تو کون کہاں سے نالج لے رہا ہے، کہاں سے گیان کوئی اپنے کس کے بتانے پہ عمل کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہمارے مذہب کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم اس کو کلیئریفائی کریں، اسپشٹ کریں کہ بھی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے جو ہے۔ اور بس اسی پر میں نے آج یہ ویڈیو بنایا ہے، اور آپ لوگ تھوڑا سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں،
نوٹیفیکیشن آتے رہیں انشاءاللہ، اور کمنٹس میں بتائیں بھی، اور کسی وشے پر ویڈیو بنانا ہو یا جو بھی میرے سے کمی رہی ہو کچھ، یا اور میں کوئی بہتر اس سے کوئی بات کہہ سکتا تھا چھوٹ گئی، اور لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔